بونیر میں سیلاب سے ہر چیز ملیا میٹ، جاں بحق افراد کی تعداد 213 ہو گئی۔ بونیر کی تحصیل گدیزئی سب سے زیادہ متاثر، 158 افراد لقمہ اجل بنے۔ تحصیل چغرزئی میں 38، تحصیل دیگر میں 25 افراد جاں بحق۔ گل بانڈی میں 22 افراد ملبے میں ابھی تک دبے ہوئے ہیں۔ قدر نگر میں سیلابی ریلا ایک ہی خاندان کے 27 افراد سمیت 40 لوگوں کو بہا لے گیا۔ 16 لاشیں مل گئیں، 4 کو زندہ نکال لیا، مزید کی تلاش جاری ہے۔ خوفناک سیلاب میں بچ جانے والے اپنے پیاروں کی تلاش میں اسپتال کے چکر لگانے پر مجبور۔ دوسری جانب جن کی لاشیں مل گئیں ان کی تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، صوبے میں یوم سوگ پرچم سرنگوں۔ کلاؤڈ برسٹ، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 307 تک جا پہنچی۔ جاں بحق افراد میں 279 مرد، 15 خواتین اور 13 بچے شامل۔ بونیر اور باجوڑ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ پیر بابا، گدیرزئی، چغرزئی، کاگرا اور دیگر میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ 200 سے زائد لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے پاک فوج اور انتظامیہ کا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ سیلابی ریلوں سے بچ جانے والے بچا کچا سامان سمیٹنے میں مصروف۔ مزید بارشوں کے پیش نظر چارسدہ اور شب قدر میں بھی سیلابی ریلوں کا خطرہ، شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کی داد رسی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا سے رابطہ۔ کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈز کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ کہا وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی ہر قسم کی مدد کرے گی۔ متاثرین کے لیے ادویات، خیمے اور اشیاء خورنوش بھیج رہے ہیں۔ این ڈی ایم اے کو ریلیف آپریشن میں ہر قسم کی معاونت کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا وفاقی حکومت تمام تر سیاسی اختلافات سے ہٹ کر صوبوں کی مدد کرے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی خیبر پختونخوا میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ سندھ حکومت کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین بھائیوں کی بھرپور مدد کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ رابطہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا چیف سیکریٹری کو ضرورت کے مطابق واٹر فلٹریشن پلانٹ خیبر پختونخوا بھیجنے کا حکم۔ 10 ٹرک راشن بیگز اور دیگر اشیاء خورنوش فوری خیبر پختونخوا بھیجنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گلگت بلتستان کے گورنر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سیلابی صورتحال کے باعث جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کہا گلگت بلتستان کے بھائیوں کو جو بھی مددگار ہوگی پیپلز پارٹی حکومت فراہم کرے گی۔ خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری کا خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب میں ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار۔ بلوچستان کے عوام بھی دہشت گردوں سے عاجز اور تنگ آ چکے۔ پاکستان کو آزاد رکھنے کے لیے ہر روز فوجی آفیسر، جوان اور شہری قربانی دے رہے ہیں۔ فوج کو دلچسپی نہیں دہشت گردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ کہا ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے بلوچستان کے عوام اور نوجوانوں میں پاکستان کے لیے کچھ پنپ رہا ہے۔ آپریشن اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب عوام خود دہشت گردوں کی نشاندہی کریں۔ ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے کو نہیں دی جا سکتی۔ چین میں پاک بحریہ کی تیسری ہنگور کلاس آبدوز پی این ایس ایم مونگ زرو کی لانچنگ تقریب۔ پاکستان اور چین کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وائس ایڈمرل عبدالصمد نے کہا پاک بحریہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ یہ پروجیکٹ پاک چین دوستی میں ایک نئی جہت کا اضافہ کرے گا۔ حکومت پاکستان نے چین کے ساتھ 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کے حصول کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اور صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن میں روس یوکرین جنگ بندی پر اتفاق نہ ہو سکا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات 4 گھنٹے جاری رہی۔ امریکی صدر نے پیوٹن کے ساتھ ملاقات کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا فوری جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہو سکا لیکن ہم قریب ہیں، زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا۔ پیوٹن چاہتے ہیں لوگوں کا زیادہ جانی نقصان نہ ہو۔ سب سے پہلے زیلنسکی کو فون کروں گا، نیٹو حکام سے بھی فون پر بات ہوگی۔ روسی صدر نے صدر ٹرمپ کو ماسکو میں اگلی ملاقات کی دعوت دے دی۔ پیوٹن نے کہا ہم یوکرین روس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ سے ملاقات تعمیری رہی۔ صدر ٹرمپ نے اچھے پڑوسیوں جیسا رویہ اپنایا۔ ملاقات کی دعوت پر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں۔ صدر ٹرمپ نے الاسکا میں صدر پیوٹن کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا، اپنی گاڑی میں ایئر بیس سے میٹنگ کے مقام پر لے گئے۔
امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر طنز، کہا اگر ٹرمپ نے یوکرینی علاقے دیے بغیر جنگ بندی کرا دی تو میں خود انہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کروں گی۔ سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ ٹرمپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کسی دوست سے ملاقات نہیں کر رہے بلکہ ایک دشمن سے مل رہے ہیں جو امریکہ کی تباہی چاہتا ہے۔ حکومت کا عوام کو بڑا ریلیف، ہائی سپیڈ ڈیزل 12 روپے 84 پیسے سستا کر دیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 99 پیسے لیٹر ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 7 روپے 19 پیسے کی کمی۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان کیا گیا۔ نئی قیمتوں پر فروخت جاری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت جناح میڈیکل کمپلیکس اور ریسرچ سینٹر پر جائزہ اجلاس، چینی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ کمپلیکس کا کانسیپٹ ڈیزائن پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چینی کمپنی کا بلا معاوضہ ہسپتال کے لیے عالمی معیار کا کانسیپٹ ڈیزائن بنانا پاک چین دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناح میڈیکل کمپلیکس کو عالمی معیار کا ہسپتال بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے چینی کمپنی کے ڈیزائن کا ٹیکنیکل جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ کمپلیکس کی ڈیجیٹائزیشن اور مصنوعی ذہانت کا اطلاق کرنے کی بھی ہدایت کی۔ واشنگٹن میں بھارت کے یوم آزادی پر سکھوں کا مظاہرہ، احتجاج کے دوران بھارتی سفارت خانے کو گھیر لیا۔ خالصتان کے پرچم اٹھائے مظاہرین کے بھارت مرد آباد اور قاتل مودی کے نعرے، بھارتی ترنگے کے ٹکڑے کر کے بھارتی سفارت خانے کے سامنے پھینک دیے۔ خالصتان تحریک کی جانب سے واشنگٹن میں آج ریفرینڈم بھی ہوگا، ہزاروں سکھ ووٹنگ کے لیے پہنچ گئے۔ سربراہ خالصتان تحریک ڈاکٹر سندھو نے کہا وہ دن دور نہیں جب بھارتی پنجاب کو آزاد کرا کے خالصتان بنائیں گے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 44 افراد شہید۔ بیوریج کیمپ میں بمباری سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، 4 بچے بھی شامل۔ میسور علاقے میں ایک اور بچہ بھوک سے ہلاک، بھوک سے مجموعی ہلاکتیں 240 ہو گئی۔ بی بی سی کی رپورٹ میں اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے 160 بچوں کو گولی مار کر قتل کرنے کا انکشاف۔ تمام بچوں کی عمریں 12 سال سے کم تھیں۔ 95 بچوں کو سر یا سینے پر گولی مار کر قتل کیا گیا۔ ترکیہ میں اپوزیشن جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کرپشن کے الزامات پر مزید 40 سیاستدان گرفتار۔ ترک میڈیا کے مطابق استنبول پولیس نے ضلع بیوغولو کے میئر اور ان کے قریبی مشیروں سمیت حزب اختلاف کے دیگر ارکان کو حراست میں لے لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ناقص کارکردگی، کھلاڑیوں کے بھاری معاوضے نظروں میں آ گئے۔ پی سی بی کا آئی سی سی آمدن کا شیئر ختم کرنے کا فیصلہ نئے معاہدوں میں آخری بار شامل کیا جائے گا۔ 10 سالہ برطانوی بچی نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ بودنا شیو نندن نے شطرنج میں برطانیہ کے گرینڈ ماسٹر کو شکست دے دی۔ 10 بودنا گرینڈ ماسٹر کو ہرانے والی کم عمر ترین کھلاڑی بن گئیں۔ 10 سالہ بچی نے خواتین کی بین الاقوامی ماسٹر بننے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔